بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت نے حال ہی میں 19 رکنی کابینہ کا اعلان کیا ہے اور ان لوگوں کے نام شائع ہوئے ہیں میڈیا میں۔ تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سوالیہ نشان اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جن کو وزیر خارجہ بنایا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو یہ عہدہ دینا، وزیر خارجہ کا عہدہ دینا پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈار صاحب کے بارے میں میڈیا میں بہت سارے ایسی خبریں آئی ہیں جو کہ کرپشن کے بارے میں بات کرتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں وہ دبئی میں بہت بڑا کاروبار چلا رہے ہیں اور ان کے وہاں بہت سارے ایسٹس ہیں۔ صحیح ہے کہ یہ الزامات ہیں اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ اور ہو سکتا ہے یہ غلط ہے، لیکن یہ ایک خبر پھیلی ہوئی ہے۔ اور جو بھی ہے اس میں جو تاثر ملتا ہے ہمارے جو خارجی پارٹنرز ہیں اور ملکوں کو، وہ امپریشن جو ہے وہ اچھا نہیں پڑتا کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں سوالیہ نشان ہیں اٹھے ہوئے ہیں، وہ اس عہدے پہ فائز ہو۔ اور اس لیے میرے خیال میں یہ جو عہدہ ہے یہ ایسے شخص کے پاس ہونا چاہیے جس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اس طرح کی خبر نہ ہو۔ دوسری بات جو ان کے بارے میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کے سمدی ہیں، اور ان کو وزیر بنانا اور پھر ان کو وزیر خارجہ لگانا، یہ ایک اقربا پرستی کا الزام آتا ہے، نیپوٹزم کا، کہ آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کو یہ ایک اہم عہدہ دے دیا جس کے لیے شاید وہ اہل نہیں تھے، اور ان کی اہلیت صرف یہ تھی کہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے۔ تو میرے خیال میں یہ اس طرح کی روایت قائم کرنا مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسے عہدے میں جس میں وہ خارجی ممالک سے پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اور آخر میں نے ان کے پروگرام بھی دیکھے ہیں، یہ جب لندن میں موجود تھے، پاکستان سے یہ فرار ہوئے تھے، تو اس دوران ان کو بی بی سی پہ بھی انٹرویو کیا گیا، اور مجھے محسوس ہوا کہ ان کو انگریزی بولنے میں بہت دقت ہوتی ہے، اور شاید اس زبان میں یہ فلوئنٹ نہیں ہے، اس زبان کو یہ ٹھیک طرح بول نہیں سکتے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ پورے پاکستان میں ہمیں ایسا شخص نہیں ملا جو یہ اہم زبان جو کہ پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، اور ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ اس زبان سے صحیح طرح واقف نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا ڈار صاحب۔ اب دوسری شخصیت جس پہ مجھے کچھ تحفظات ہیں وہ ہیں ہمارے جو مالیات کے منسٹر محمد اورنگزیب صاحب۔ صحیح ہے، اورنگزیب صاحب ایک مانے ہوئے پروفیشنل ہیں، ایک بینک کے وہ صدر، پاکستان کے بلکہ سب سے بڑے بینک کے وہ صدر رہ چکے ہیں، اور ہر کوئی ان کی پروفیشنلزم کا اعتراف کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بینکر ہیں، اور بینکرز جو ہیں وہ ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہوتا ہے۔ وہ کبھی سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کسی بینک کو جو قرضہ لیا ہو اس پہ جو انٹرسٹ ہے، اس پہ جو ربا ہے وہ ہم نہ ادا کریں، یا وہ ہم قرضہ نہ ادا کریں۔ اور اس لیے میرے خیال میں ان کا اس پوزیشن میں ہونا پاکستان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان کا میں یہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، یہ آرٹیکل شائع بھی ہوئے ہیں کہ پاکستان کا بچاؤ، اب پاکستان کا قرضہ اتنا ہو گیا ہے کہ ہمارا بچاؤ اب صرف اس میں ہے کہ ہم جو عالمی بینک ہیں، آئی ایم ایف وغیرہ جنہوں نے قرضے ہمیں دیے ہوئے ہیں، انہیں ہم کہیں کہ بھائی ابھی ہم آپ کے قرضے واپس نہیں کریں گے، اور اپنے ایک شیڈیول سے واپس کریں گے، اور ہم آپ کو ربا جو ہے وہ فوری طور پہ دینا روک دیں گے۔ یہ حل ہے مسئلے کا۔ اب اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ کیونکہ بینکر ہیں، وہ اس طرح کا حل کا سوچ بھی نہیں سکتے، تو اس لیے ان کو وزیر فینانس لگانا، وزیر مالیات لگانا، میرے خیال میں ملک کے لیے ایک بہت خطرناک بات ہے،
کیونکہ یہ ایسے شخصیت ہے جس کی ٹریننگ، جس کا پورا پروفیشن، جس کا کریئر بینکوں میں رہا ہے، اور یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں کسی بینک کا قرضہ واپس نہ کروں یا میں ربا نہ دوں. تو یہ میرے خیال میں جو نئی حکومت ہے اس معاملے پہ ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ان دونوں حضرات اور ان دونوں شخصیات کے لیے اور ان عہدوں کے لیے شاید کوئی متبادل لوگ کا اختیار ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.